اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہۃ لولا یأتون علیہم بسلطان بین فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا۔ اور ہم نے ان کے دلوں پر بند باندھ دیا جب وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا ہمارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا ہرگز کسی کو معبود نہیں پکاریں گے۔ بلا شبہ تب تو ہم نے بالکل ہی حد سے گزری ہوئی بات کی۔ ہماری اس قوم نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں، وہ ان کے حق میں کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ چنانچہ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے۔ آج ہم نے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 14 اور 15 کی تلاوت کی، اور یہ اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے جس کی نسبت سے یہ سورۃ کا نام رکھا گیا ہے، یہ عظیم الشان جو لوگ تھے اور یہ نوجوان لوگ تھے جنہوں نے ایک مقصد کے لیے بادشاہ کی مخالفت کی، تو بادشاہ نے پھر ان کو جو وارننگ دی کہ اگر وہ اس کے مذہب پہ نہیں رہیں گے تو ان کو سزا دی جائے گی، یا تو ان کو مار دیا جائے گا یا پھر دوسری کو اور کوئی قید کی سزا دی جائے گی۔ تو یہ نوجوان تھے، تو ان کا جو قصہ چلا رہا ہے، ان کا جو واقعہ قرآن نے نوٹ کیا ہے، اور یہ عظیم الشان صورت ہے، اور اس میں نبی پاک سے اس کے بارے میں سوال کیا گیا تھا، اور یہ نبی پاک سے پہلے سے یہ فیمس واقعہ تھا جو کہ چلا رہا تھا اہل کتاب میں۔ تو کفار مکہ کو اس کا نہیں پتہ تھا، تو چنانچہ اہل کتاب نے جو کہ یہودیوں نے ان کو کہا کہ آپ ان سے پوچھیں اس واقعے کے بارے میں، تو پھر یہ کفار مکہ نے یہ سوال رکھا تھا، تو اس کے جواب میں پھر نبی پاک نے یہ واقعہ ان کو سنایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہے ہم آپ کو بالکل حق کے ساتھ سنائیں گے، مطلب ایسا واقعہ ہے جس میں کوئی ابھی اس میں اختلاف نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے بہت سی باتیں بنائی ہوئی تھی، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو بالکل حق کے ساتھ یہ واقعہ سناتے ہیں۔ تو کل ہم نے پڑھا تھا کہ وہ چند نوجوان تھے، اور وہ جو کہ آیت نمبر 13 تھی کل پڑھی تھی ہم نے، کہ وہ اپنے رب پر ایمان لائے تھے تو اللہ نے ان کی ہدایت کو بڑھا دیا تھا۔ تو ہم نے کل پڑھا تھا کہ جو انسان بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ تعالیٰ کی جو قوانین کے لیے کھڑا ہوتا ہے، کسی بھی بادشاہ یا کوئی بھی ظالم شخص کے آگے جو اللہ کے قوانین کی مخالفت کرتا ہے یا اللہ کے نظام کو چیلنج کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کس طرح اس کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ جو اصول بیان کیے جا رہے ہیں، یا جو سابق کہف کی جو واقعہ ہے، اس میں ہم سب کے لیے جو بہت بڑا پیغام ہے۔ تو کل ہم نے پڑھا تھا کہ وہ اللہ پر ایمان لے کے آئے تھے، اور اس کے بعد اللہ نے ان کی ہدایت کو بڑھا دیا تھا، ان کے لیے راستے کھول دیے تھے۔ تو آج پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس میں آیت نمبر 14 میں کہ ہم نے ان کو دلوں کو مضبوط کر دیا تھا، کہ جب ان کی ہدایت بڑھی، جب ان کی ہدایت میں اضافہ ہوا، تو اس کے بعد جو نیکسٹ جو ہوتا ہے وہ سٹیپ ہوتا ہے کہ اس کے دلوں کو مضبوط کیا جاتا ہے، کہ کوئی بھی اس کے علاوہ کوئی اور بات سنیں یا کوئی بھی بات ان کے آگے کیسی بھی کوئی اس کے سامنے کوئی دلیل لے کے آئے اللہ کے خلاف، تو ان کو کوئی اٹریکٹ نہیں کر سکتی تھی، یعنی کہ ان کا جو مقصد تھا اس سے ان کو ہلا نہیں سکتی تھی۔ تو یہ اللہ نے کیا کہ ان کے دلوں کو بالکل مضبوط کر دیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ بالکل کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہونے سے مراد یہ نہیں کہ وہ جیسے بیٹھے ہوئے تھے وہ کھڑے ہو گئے، سے مراد یہ تھا کہ جب ان کے دلوں کو مضبوط کیا گیا تو وہ ایک مقصد کے لیے کھڑے ہو گئے بادشاہ کے آگے، جو کہ ظالم تھا اور جو شرک کرتا تھا، تو اس نظام کے آگے وہ کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ جو بھی نظام جو اللہ کی مخالفت کرے، انسانوں کو نقصان، اللہ کی جو مخلوق ہے اس کو نقصان پہنچائے، اس کے آگے کھڑے ہو گئے وہ۔ تو اللہ نے ان کو دلوں کو مضبوط کیا۔ تو دلوں کو مضبوط کیسے کیا؟
کیونکہ وہ ایمان لے کے آئے تھے، ان کا یقین تھا اللہ تعالیٰ کے قوانین کے اوپر کہ یہ برحق ہیں، یہ انسانیت کے لیے سراسر فائدہ ہی فائدہ ہے، اس میں کسی کے لیے کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو یہ چیز ان کے دلوں میں پکی ہو گئی تھی، مضبوط ہو گئی تھی، اللہ نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، تو پھر وہ اس نظام کے آگے کھڑے ہو گئے جو کہ اللہ کی مخالفت میں تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، اور پھر وہ انہوں نے یہ کیسے ان کی چیز، یعنی کہ اس کے بعد انہوں نے کیا چیز ان کو ملی، یہ جو اللہ کے اوپر جو ایمان لے کے آئے تھے، تو ان کو کیا چیز اللہ تعالیٰ نے دکھائی، تو یہ ان کو کیسے ملی، یہ جو ایمان تھا یہ ان کا کیا چیزیں انہوں نے کیا کام کیے، تو ان کو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ تو ایک تو وہ ایمان لے کے آئے، دوسرا وہ انہوں نے کہا کہ جو آسمان اور زمین کا جو رب ہے، ہم اس کے سوا کسی کو نہیں پکاریں گے۔ یعنی کہ جو وہ بادشاہ تھا یا جو بھی وہ لوگ تھے جو اس کے ماننے والے تھے، اس کے فالوورز تھے، وہ بادشاہ کو انہوں نے خدا بنا لیا تھا۔ ان کے نزدیک جو بھی جو بادشاہ کہہ رہا تھا وہ بالکل ٹھیک تھا، جو بادشاہ کر رہا تھا وہ سب کچھ صحیح کر رہا تھا، چاہے وہ جو بھی کچھ بھی کر رہا تھا۔ لیکن جو حساب کہف تھے، یہ جو نوجوان تھے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو زمین و آسمان کا جو رب ہے وہ اللہ ہی ہے، تو اس لیے اسی کا نظام زمین پہ اسی کا نظام ہونا چاہیے، نہ کہ بادشاہ نے جو اپنی طرف سے جو قوانین بنائے ہیں جس میں کہ وہ بادشاہ کو سب کچھ مان رہے ہیں، سب بادشاہ کو رب مان رہے ہیں، تو اس نظام کے آگے وہ کھڑے ہوئے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو زمین و آسمان کا جو اصل جو بنانے والا ہے، اس کا خالق ہے، وہ تو رب ہے، جو سب کا رب ہے، اس بادشاہ کا بھی، اور جو بھی زمین کے اوپر، زمین و آسمان کے درمیان میں جو کچھ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے، سب کا خالق وہی ہے۔ تو اس بات پہ وہ مضبوط ہو گئے، کھڑے ہو گئے اس کے اوپر بادشاہ کی مخالفت میں۔ تو اب وہ آگے کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اس کے سوا کسی اور کو پکاریں تو بلا شبہ حد سے گزری ہوئی بات ہے، یعنی کہ وہ اس کے آگے وہ سوچ ہی نہیں سکتے، وہ کہتے ہیں کہ جو نظام ہے یہ اللہ کے علاوہ کوئی اور چلا ہی نہیں سکتا۔ تو اس بات کے اوپر وہ مضبوط تھے، اللہ نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، اور وہ اس بادشاہ کے آگے، اس نظام کے آگے کھڑے ہو گئے۔ یہ آیت نمبر 14 تھی۔ اور آیت نمبر 15 میں پھر وہ جو اپنی قوم کے اوپر فرد جرم جو نا اپنی قوم کے اوپر عائد کر رہے ہیں، کہ ان کی جو غلطیاں تھی، ان کے جو ابھی بادشاہ کی پہلے انہوں بادشاہ کے آگے کھڑے ہوئے ہیں اس نظام کے آگے، پھر وہ اپنی قوم جو ان کی قوم تھی، ان کے اندر جو برائیاں تھیں اس کو بھی بیان کر رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ چیک کرنا کہ یہ جو برائیاں ہیں ابھی ہماری قوم میں بھی یہ برائیاں ہیں، جو انسانیت کی جو آج کی جو دنیا ہے اس کے اندر یہ بیماریاں ہیں، تو اس لیے ہمیں بھی اسی پیٹرن پہ کام کرنا ہوگا، اسی پیٹرن پہ سوچنا ہوگا، اور اپنی قوم سے مراد جو جہاں جہاں آپ کی ایکسیس ہے، جہاں جہاں آپ کام کر سکتے ہیں، تو اپنے لوگوں کو اپنے اس برائی سے نکالنا ہے۔ تو یہ وہ بیان کر رہے ہیں اس میں کہ وہ اپنی قوم کی جو برائیاں ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری اس قوم نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں، یعنی کہ ان کی قوم کے اندر بھی یہ بیماری آ چکی تھی شرک کی، کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو وہ سمجھتے تھے کہ جو کچھ نظام چل رہا ہے، جیسے کہ کچھ رزق کا نظام ہے یا جو نفع نقصان کا جو نظام ہے، تو وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی سمجھتے تھے کہ وہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو اللہ کے علاوہ دوسروں کو کسی کا مالک ہونا، کسی کو زندہ کرنا، کسی کو مارنا، کسی کو جو بھی خوشی غمی کے جو بھی سسٹم ہوتے ہیں دنیا میں، سب کو وہ اللہ کے علاوہ بھی وہ مانتے تھے۔ جیسے کہ آج کل ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہندو قوم ہے جو، یا اور جو قومیں ہیں جیسے عیسائی ہیں، یہ اللہ کے ساتھ حضرت عیسیٰ کو ان کا بیٹا کہتے ہیں، جو مشرکین ہیں جن کے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جو بت ہیں ان کے، وہ ان کو مانتے ہیں جو مختلف کاموں کے لیے بنائے ہوتے ہیں انہوں نے۔ تو یہ ساری وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی قوم کے اندر یہ برائیاں تھیں کہ وہ اللہ کے علاوہ بہت سے اور معبودوں کو بھی پکارتے تھے۔ تو یہ ان کی قوم کی جو پہلی تھی پرابلم۔ دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر وہ اس کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ وہ اس میں یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنے انہوں نے خدا بنائے ہیں، ان کے اوپر کوئی دلیل کیوں نہیں لے کے آتے؟ ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے، جو باتیں شروع سے چلی آ رہی باپ دادا سے، اسی کو فالو کر رہے ہیں وہ۔ کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں ہے، کوئی پروف نہیں اس کا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی رب ہے، جو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ زمین و آسمان بنائے، کہ کوئی اور بھی ہے جو اس کو بنا سکے، کوئی ایسا چیلنج، کوئی ان کے پاس کوئی پروف نہیں، یعنی کہ ان کے پاس کوئی اس کی اتھینٹک چیز نہیں ہے کہ جس کو وہ پیش کریں۔ بس یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ شروع سے چلا آ رہا ہے باپ دادا سے، تو اسی کو وہ فالو کر رہے ہیں۔
تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری قوم جو ہے دوسرے رب بنائے ہوئے، لیکن اس کے اوپر کوئی دلیل بھی نہیں لے کے آتے. تو لاسٹ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے. اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے سے مراد کہ ایسی چیزیں اللہ سے منسوب کرنا، جو اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ نے کوئی اس کی کوئی اس کی دلیل نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے کوئی کتاب نہیں اتاری اس کے اوپر، ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ سے منسوب کرنا. یعنی کہ اب یہ شرک کی دوسری قسم ہے. یعنی خود کو کوئی ایسے لوگ اس میں ہوں گے جو خود کو مسلمان اپنے آپ کو حق پہ کہتے ہوں گے، اور وہ منسوب کرتے ہوں کہ یہ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے. یعنی کہ ہم بتوں کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کا مقرب کر دے، یا ہم بادشاہ کی اس لیے ہم اطاعت کرتے ہیں کہ یہ بادشاہ اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کی باتیں کر کے انہوں نے اس طرح کی باتیں بنائی ہوئی تھی کہ وہ اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کو بھی اس کا معبود بناتے تھے. تو اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے وہ یہ باتیں اللہ کے ساتھ منسوب کرتے تھے کہ یہ ہمیں اللہ نے ایسا حکم دیا ہے. ٹھیک ہے، کوئی فحاشی کا کام کرنا یا کوئی ایسا برائی کا کام کرنا، تو اس پہ وہ اللہ کی طرف منسوب کر دیتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہمیں ہمارے باپ دادا کرتے ہیں تو ہم بھی یہ کر رہے ہیں، تو یہ بالکل صحیح کام ہے. تو یہ تھی فرد جرم جس کی بیس پہ انہوں نے، جو یہ نوجوان تھے، یہ جمع ہوئے ایک مقصد کے تحت. تو انہوں نے پھر اس کی مخالفت کی، اس نظام کی. تو اللہ نے ان کی ہدایت بڑھا دی اور ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، اور وہ ایک نظام کے آگے بالکل کھڑے ہو گئے. نہ ان کو جان کی پرواہ تھی، نہ انہوں نے کسی بھی تکلیف کی کوئی پرواہ نہیں کی، اور وہ اس نظام کے آگے کھڑے ہو گئے. تو اگر آج کے دور میں ہم ابھی بھی کوئی بھی نظام ہو برائی کا، اس کو ہم چھوڑنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے ہی ہمارے لیے مدد آئے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے، اس میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سبق دیا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. تو آگے یہ واقعہ چلے گا انشاءاللہ. تو مزید جو اللہ تعالیٰ کی جو نظام ہے، اللہ تعالیٰ کی جو لشکر ہیں، کیسے انہوں نے ان کی مدد کی، وہ سارا ہم پڑھیں گے. صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ خیر.